بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قرآن کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بیماری کی وجہ سے شاید انتقال ہو گیا ہوگا، ورنہ کوئی بھی بادشاہ جلدی دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کا حکم ہوا، چلا گیا بیچارہ۔ تو اس کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے مصر کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، یہاں تک تو ہم نے سنا تھا۔ پھر وہ قحط سالی کا زمانہ آیا۔ مصر اور مصر کے چاروں طرف جتنے شہر تھے، سارے شہروں میں قحط سالی، یعنی کھیتی باڑی کچھ نہیں، اناج دانہ کچھ نہیں۔ یہ خبر پھیل گئی کہ مصر کے بادشاہ، چونکہ پہلے اسٹاک کر کے رکھے تھے، مصر کے بادشاہ غلہ دے رہے ہیں، غلہ تقسیم کر رہے ہیں۔ سب آتے اور آ کر دینار اور درہم دے کر غلہ لے جاتے، لیکن جتنا مرضی اتنا نہیں لے سکتے۔ آدمی کے حساب سے ایک آدمی کا کتنا راشن اتنا ہی دیتے تھے، زیادہ بھی نہیں کہ میں اسٹاک کر لوں سب کے لیے، پورے خاندان والوں کے لیے، ایسا نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب جس گاؤں میں رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ مصر کے بادشاہ غلہ تقسیم کر رہے ہیں، دینار اور درہم لے جاؤ اور لے جا کر غلہ لے کر آؤ۔ یعقوب علیہ السلام کے سارے بچے جب شہر کو آئے، مصر کو، حضرت یوسف علیہ السلام فدخلوا علیہ فعرفهم، جیسے ہی وہ داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہم لہ منکرون، لیکن وہ سب نہیں پہچانے، وہ لوگ نہیں پہچانے، کیونکہ ان کے تصور میں نہیں تھا، ان کے دماغ میں نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا وہ بھائی آج مصر کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے۔ ان کے سوچ میں بھی نہیں تھا یہ، تو وہ نہیں پہچانے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو پہچان گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو راشن دینا تھا، جو بھی جتنے پیسے وہ لے کر آئے تھے راشن دیے۔ دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 11 بھائی ہیں۔ تو اور ایک کہاں ہے؟ 10 ہیں آپ، اور ایک بھائی کہاں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جوڑکے جو تھے، یعنی جس بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین، وہ نہیں آئے تھے۔ ابا ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے کہیں بھی، کیونکہ ابا کو ان بچوں پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ ان کے بڑے بھائی کے، بنیامین کے بڑے بھائی یوسف کو تمہارے بھروسے پر میں نے بھیجا تھا، لیکن تم میرے اس بچے کو گم کر کے آ گئے، اس لیے کہیں بھی نہیں بھیجتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ایک اور بھائی کہاں ہیں؟ تو سارے بھائیوں نے کہا کہ ابا کے پاس ہیں، ابا کہیں نہیں بھیجتے ان کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اس مرتبہ میں آپ لوگوں کو راشن دے رہا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم، آئندہ اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو راشن نہیں ملے گا۔ تو بھائیوں نے کہا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ٹھیک ہے، ہم ابا کو پھسلائیں گے، ہم ابا کو منائیں گے، اور ضرور جب ہم آئیں گے تو اسے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے بھائی آئے، لیکن وہ جب وہاں سے لوٹتے اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ انہوں نے جو پیسے دیے وہ پیسے ان کے راشن کے اندر چپکے سے رکھ دو۔ ابا سے کیا پیسے لینا؟ کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ بھئی بھائی ہیں، گھر کو جا رہے ہیں، ایسا نہیں الگ الگ تھے، سب جو ہے ایک ہی گھر میں رہتے تھے نا۔
تو ابا سے کیا پیسے لینا، اس لیے وہ پیسے کیا کر دو، ان کے تھیلیوں میں، ان کے راشن کے اندر چپکے سے رکھ دو۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے، بہت سے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ بہت خوش نصیب ہے۔ وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے تو بہت خوش نصیب ہے۔ بہت سے ماں باپ بیچارے ایسے ہوتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، خرچوں کے لیے پیسے نہیں دیتے، بچے ادھر ادھر مانگتے پھرتے ہیں بیچارے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے ابھی کل، آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت کوت بھی رہے تو ایک جوڑا سینا بولا، کپڑے نہیں۔ میں پوچھا بھی تمہارے نواسے کو پالے نا، پال پوس کو اچھا بڑا کرے، کما رہا ہے ابو نے، کیوں اس کو نہ پوچھو؟ نہیں حضرت، دوائیں کو پوچھے تو چنے چڑچڑاتا ہے، میں کپڑے کو پوچھا تو ماں باپ مانگے یہ اچھا لگتا ہے کیا؟ بڑے مانگے یہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی ضرورت کا خیال کرے، مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے، ان کو مانگنے کی، بچوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جن کے ماں باپ باحیات ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ہیں، اللہ ان کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے شکایت کی اپنے والد صاحب کی، اپنے ابا کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو والد صاحب ہیں، بوڑھے والد صاحب، وہ سمجھتے نہیں، ہمیشہ مجھے پوچھے بغیر میرے پیسوں میں سے پیسے اٹھا لیتے ہیں اور خرچ کر ڈالتے ہیں۔ ضرورت کے پیسے رہتے ہیں، میں رکھا ہوا رہتا ہوں، مجھے پوچھے بغیر ہی ابا کیا کرتے ہیں، بار بار اس میں سے اٹھا لیتے ہیں اور ان کی ضرورت کے لیے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ ذرا آپ ان کو نصیحت کیجئے، ذرا سمجھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجے کہ جاؤ ان کے والد صاحب کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی گئے، جا کر ان کے والد صاحب کو بلائے کہ آپ کے بیٹے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت کی ہے، آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ یہ لفظ سن کر ان کے دل کو تکلیف ہوئی، بھئی ہوگی کہ نہیں کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی، دل ان کا رنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ جب وہ گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے تو راستے میں دل میں کچھ کہہ رہے تھے، ایسے دل میں، زبان سے نہیں، دل میں کچھ کہہ رہے تھے، کچھ اشعار گنگنا رہے تھے اور آ رہے تھے۔ ادھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کا مسئلہ بعد میں سنیے گا، پہلے آپ ان سے درخواست کیجئے کہ وہ دل میں جو باتیں کہہ رہے تھے، دل میں جو اشعار پڑھ رہے تھے، وہ اشعار آپ سنے لیں۔ مسئلہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں، پہلے وہ دل میں جو بات کہہ رہے تھے نا وہ بات سنیں۔ پھر وہ آئے والد صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنا مسئلہ بعد میں سنائیں گے، میں آپ کا مسئلہ بعد میں سنوں گا، پہلے آپ وہ اشعار سنائیے، وہ باتیں سنائیے جو آپ راستے میں آتے ہوئے بولتے ہوئے آ رہے تھے دل میں۔ وہ بیچارے صحابی سیدھے سادے تھے، مخلص تھے بیچارے، انہوں نے رونا شروع کر دیا یہ سوچ کر کہ اللہ، میں نے جو باتیں ابھی زبان سے میں نے نکالے بھی نہیں، وہ الفاظ میں دل میں سوچ رہا تھا، میں نے زبان سے نکالے نہیں، میرے کانوں نے جس کو نہیں سنا، اللہ تو نے وہ سن لیا، اللہ تو نے میری وہ دل کی باتیں سن لی اور پھر تو نے اپنے محبوب کو بھی بتا دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ باتیں سناؤ جو آپ کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں دل میں یہ کہتا ہوا آ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا اسی دن سے ہمارے محنت کے دن شروع ہو گئے۔ جس دن تو پیدا ہوا تھا
اسی دن سے محنت کے دن شروع ہو گئے. تو روتا تھا، ہم ساری رات جاگ جاگ کر گزار دیتے تھے. اے میرے بیٹے تو کھاتا نہیں تھا تو ہمیں بھی نوالا حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا. اے میرے بیٹے جب تو بیمار ہو جاتا تجھے اٹھائے اٹھائے ہم پھرتے، کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. صرف اس وجہ سے ہم تجھے لے کر مارا مارا پھرتے تھے، مارے مارے پھرتے تھے، کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تیری طبیعت بگڑ نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے. اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں سخت دھوپ میں کام کرتا تھا تاکہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو. اے میرے بیٹے جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے. اے میرے بیٹے میں نے تیری جوانی کے سپنے دیکھے تھے کہ تو جوان ہوگا اور ایسے ایسے خدمت انجام دے گا. دھیرے دھیرے وہ دن آئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرا کمر جھک گیا، میں جھک گیا کمزوری سے، تو سیدھا ہو گیا اور تو جوان ہوا. میں نے سوچا کہ اب میں بڑھاپے کی یہ چند دن تیرے چھاؤں میں زندگی گزاروں گا. لیکن اے میرے بیٹے یہ کیا، جیسے ہی تو جوان ہوا تیرے تیور بدل گئے. اب تو مجھ سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے میں تیرا باپ نہیں بلکہ کوئی غلام ہوں. تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جیسے میں تیرا باپ نہیں، میں نوکر ہوں. اے میرے بیٹے تو مجھے اپنا نوکر ہی سمجھ، میں تیرا نوکر ہی صحیح، پڑوسی سمجھ کے، غلام سمجھ کے، نوکر سمجھ کے ایک وقت کی روٹی تو دے دے. یہ الفاظ جب وہ بول رہے تھے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی اتنا روئے کہ پوری داڑھی مبارک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیگ گئی تھی، پوری داڑھی تر ہو گئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اٹھے، اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا سب کچھ کس کا ہے؟ یعنی ابا کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کے مال میں. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، جن کے والدین ہیں اللہ ان کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے. کہاں چل رہی تھی بات؟ اچھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ کیا کرو، پیسے واپس ان کے راشن میں رکھ دو، اور وارننگ دی کہ یہ میں اس مرتبہ دے رہا ہوں لیکن آئندہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو میں راشن نہیں دوں گا. وہ لوگ آئے گھر کو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابا بنیامین کا راشن نہیں ملا، بنیامین کا راشن نہیں ملا. ہم لوگوں کو اس مرتبہ راشن تو دیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ جب ہمیں جانا ہے تو بنیامین کو ساتھ لے کر جانا ہے، اس لیے ان کو تو اب ساتھ میں بھیجنا پڑے گا. تو ابا نے کہا کہ نہیں، ان کے بڑے بھائی کے معاملے میں نے تمہارے اوپر اعتماد کیا تھا، تمہارے اوپر بھروسہ کیا تھا، تم نے ان کو گم کر دیا. اب اس کو میں بھیجوں پھر اس کو بھی میں نہیں بھیج سکتا، ہرگز بھی میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیج سکتا. بہت منت سمجھ کی لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں مانے. بہرحال جب انہوں نے راشن کھولا تو سب دیکھ کر حیران کہ راشن کے اندر جو دینار اور درہم دیے تھے وہ واپس کر دیے. تو پھر ابا کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ ابا وہ کوئی ایسے ویسے بادشاہ نہیں، بہت نیک بادشاہ ہیں، بہت اچھے بادشاہ ہیں، ہم کو راشن بھی دیے اور ہمارا پیسہ بھی واپس کر دیے. اتنے اچھے بادشاہ، کیا وہ ہمارے بھائی کو رکھیں گے؟ وہ آپ بھیجیے، وہ ضرور ہمیں واپس بھیج دیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہی شرط پر میں بھیج سکتا ہوں، تم سب مل کر مضبوط قسم کھاؤ تبھی میں بھیجوں گا. پھر سارے بھائیوں نے مل کر مضبوط قسم کھائی کہ کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ہم ضرور بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے. جب انہوں نے قسم کھائی تو پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے تیار ہوئے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں کہ کیسے جانا ہے اور وہاں جا کر کیا کرنا، یہ ساری باتیں اس کے بعد کیا واقعہ پیش آئے اندر انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے بیان.
سبحان اللہ بحمدہ.